حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جہو جلال حشم خاندان کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو دیکھ کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک بیچنا چاہتا ہے؟ وہ باندی اس فکری کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ پھر کہنا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس باندی نے کہا کہ اگر وہ بیچنا بھی چاہے، اگر میرا آقا میرا مالک مجھے بیچنا بھی چاہے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، میں تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ آج بادشاہ کے دربار میں ذرا مذاق ہی رہے گا۔ تو خدام نے پکڑ کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس نے اپنے آقا سے یہ سارا قصہ سنایا اور یہ سن کر وہ آقا بھی بہت ہنسا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ کے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی، ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اے فقیر، آپ کیا چاہتے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی باندی کو میرے ہاتھ بیچ دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بھیجی ہوئی گٹھلیاں کے برابر ہے۔ یہ سن کر سب دربار والے اور بادشاہ ہنسنے لگا۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت، میری باندی کی یہ قیمت تم نے کس طرح سے تجویز کی، کس مناسبت کی وجہ سے لگائی ہے؟ آپ کو ایسی کیا کمی نظر آئی اس کے اندر کہ آپ نے اس کی قیمت میری اتنی یعنی کہ قیمتی باندی کی جو قیمت ہے وہ آپ نے صرف کھجور کی 2 گٹھلیاں لگائی؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں، اس میں بہت سارے عیب ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہیں، کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں، اگر سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا عیب ہیں۔ اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے اور سر سے بو آنے لگے، عمر دراز ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے، وہ لگانے کے قابل نہ رہے، حیض اس کو آتا ہے، پخانہ پیشاب یہ کرتی ہے، الغرض ہر قسم کی گندگیاں ہیں، رنج و غم مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے گی، انتہائی بے وفا ہے، کوئی وعدہ کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی سورج کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں پر کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس کے خیمے میں موجود ہیں۔ تسنیم وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کا پانی وہ پیتی ہے، کبھی والا خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، بے وفا نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ بہتر ہوگی؟ تو سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت ہی معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
بہت ہی معمولی چیز یعنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے فارغ کر کے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لی جائیں، اور جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کسی غریب کو یاد کر لو اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف نہ چیز تمہیں ملے، کوئی کانٹا، اینٹ، پتھر وغیرہ دیکھو تو اسے ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی سے اخراجات پر گزار دو اور اپنا سارا غم، اپنی ساری فکریں اور ساری محنتیں آخرت کے گھر کو بنانے میں لگا دو۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اعزاز اور اکرام کے ساتھ آؤ گے، اور جنت کی جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اپنی باندی سے کہا کہ تم نے شیخ کی باتیں سنی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کی باتیں سچ ہیں یا جھوٹی ہیں؟ تو وہ باندی کہنے لگی، میرے آقا، شیخ نے جتنی بھی باتیں کی، جتنی بھی نصیحتیں کی، وہ سب خیر خواہی والی تھی، ان کی ساری باتیں سچی ہیں۔ باندی نے کہا کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں اور میں ان سب کو مانتی ہوں۔ تو آقا نے کہا کہ اے میری باندی، آج سے تو آزاد ہے اور میں تجھے اتنا مال دیتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اپنے سارے غلاموں سے کہا کہ آپ سب بھی آزاد ہو، اور اس نے اپنا گھر، اپنا سارا مال اور دولت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اپنے جسم سے جہ جلال کا جو لباس تھا وہ بھی اتار دیا اور ایک ٹاٹ اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ باندی کہنے لگی، میرے آقا، اگر آپ نے اس راستہ کو اختیار کر لیا ہے تو پھر میری آپ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے بھی اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اس نے بھی ایک موٹا کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ کر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غفر اللہ لنا ولہم، سبحان اللہ۔ اللہ پاک